جی السلام علیکم۔ اچھا جی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں بڑی یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اس نے جی مسلم لیگ نون چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوئی معمولی لیول پہ نہیں، بڑے پیمانے پہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ انہیں جی مسلم لیگ نون چھاڑ دیتی ہے یہ وہ۔ سعد رفیق کے جو چھوٹے بھائی ہیں نا، سلمان رفیق، وہ اس وقت مشیر صحت ہیں، وزیر صحت ہیں یا مشیر صحت ہیں مریم نواز صاحبہ کے، اور وہ بھی ایک بڑے دلیر آدمی ہیں اور کام کرنے والے ہیں۔ اور سعد رفیق کی دلیری تو ہم اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھتے تھے نا سر۔ میں اسلامیہ کالج سول لائن کا صدر تھا اور وہ ایم اے کالج کا صدر تھے، اور اس وقت ہماری لڑائیاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت بھی سعد رفیق صاحب لوہے کی طرح ڈٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ سعد رفیق نے کہا تھا نا کہ لوہے کے چنے چبائیں گے، تو ادھر یہ ثاقب ناصور نے کہا اوے لوہے کے چنے ادھر آؤ۔ اس دن بھی اتفاق سے میں ادھر تھا اور میں سعد رفیق کے ساتھ پیش ہوا تھا۔ سعد رفیق کے ساتھ میری محبت اور دوستی جو ہے وہ بڑی عزت اور احترام والی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سعد رفیق صاحب نہ انہوں نے مسلم لیگ چھوڑی ہے نہ چھوڑیں گے، وہ جو مرضی ہو نہیں چھوڑیں گے۔ کل ایک بندہ کہہ رہا تھا جی ان کو گھر کی طرف سے بڑا دباؤ ہے جی، ان کے اشارہ تھا کہ ان کی مسز کی طرف سے یا یہ وہ ایسے کر کے۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سعد رفیق صاحب مسلم لیگ نون کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ تو مسلم لیگ نون کو ابھی ان کو نیا عہدہ ملا ہے، وہ بن گئے ہیں پاکستان کے سیکرٹری جنرل، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ آج کل تھوڑے خاموش ہیں اور ان کا اپنا ہے، وہ ہمیشہ مسلم لیگ نون پہ تنقید کرتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوتا ہوں۔ تنقید کرنا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ مسلم لیگ نون چھوڑ دی ہے ہم نے، نہ، اندر رہ کے تنقید کریں، اپنی اصلاح کریں۔ سعد رفیق کا یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب دیکھیں یہ ویڈیو، انہوں نے تردید کر دی کہ میں نے کوئی نون لیگ نہیں چھوڑی نہ چھوڑوں گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ویڈیو دیکھیں جی۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ لو جی، میں اپنے ہوٹل میں پہنچ گیا ہوں، سپریم کورٹ والے ہوٹل میں پہنچ گیا ہوں اللہ کے فضل سے، خیر خیریت سے، اور بڑی دھند شند تھی لیکن ہم پہنچ گئے ہیں، خیر خیریت سے میں پہنچ گیا ہوں۔ انشاءاللہ صبح گروپ لائف انشورنس کا جو کیس ہے وہ آپ کا ہم کریں گے، اور مجھے کافی امید ہے انشاءاللہ کہ ہم وہ جیتیں گے بھی صحیح، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ جناب علی ہمارا بیڈ دیکھے بندہ، میں کلا وہاں تے بیڈ دو نے اچھا جی، یہ خوبصورت ہمارا وہ ہے روم، بڑا خوبصورت ہے، دیکھیں آپ سارا دیکھ سکتے ہیں سارا۔ یہ ہمارے سپریم کورٹ کے لائر جو ہاسٹل ہے نا، یہ اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کافی خوبصورتی ہے اس میں، تو آپ بھی ٹھہر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس میں پیسے بہت زیادہ دینے پڑیں گے۔ تو ہمارے سپریم کورٹ کے لیے یہ بہت سستا ہوتا ہے، تقریباً مفت والی بات ہی سمجھے، ٹھیک ہے نا؟ جس کمرے کا آپ کو 25,000 دینا ہے اس کا میں نے 2500 دینا ہے۔ فرق تو ہے نا، فرق تو ہے۔ اچھا سر جی، میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں ہمیشہ جو ہے نا ان کو یہ کہتا ہوں، گورنمنٹ کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے گورنمنٹ کے پیچھے بھی ہم پڑے رہتے ہیں جی، گورنمنٹ کے پیچھے ہم اس لیے پڑے رہتے ہیں کہ بھائی عمران خان نو یا انہاں یوتھیاں دے تے اگر تسی ہاتھ پانا ہے نا تو ذرا پکا کر کے پایا کرو۔ ابھی میں آ رہا تھا، ابھی راستے میں تھا میں، تو بڑی بریکنگ نیوز آ گئی کہ جناب پی ٹی آئی کی ساری قیادت گرفتار، جیل دے باہروں گرفتار، ٹھیک ہے؟ اس میں شبلی فراڈ، اس میں یہ اسد کیسر، اس میں دنیا کا سب سے بڑا لوٹا عمر ایوب، اس میں یہ سارے ہی شامل تھے، یہ سارے پکڑے گئے ہیں جی۔ میں نے کہا بڑی گورنمنٹ نے بڑی ہمت کی ہے جی، پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جیل تو باہر ہی گیٹ دو، تو انہوں نے پھڑ لیا، انہوں نے کہا جی پھڑ لو بھائی، انہوں نے نہیں جان دینا، ٹھیک ہے؟ پکڑ لیا۔ اچھا جی، پکڑ لیا تو اب کیا ہوا؟ یہ ابھی میں کمرے میں پہنچا ہوں نا، یہ آدھا گھنٹہ پہلے کی بات ہے۔ جب میں کمرے میں پہنچا ہوں تو میں نے وہ دیکھا ہے اس میں ٹی وی پہ، تو انہوں نے کہا جی انہوں نے چھاٹ دیتا گیا یہ یقین کرو یہ کوئی بڑی سازش ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو پاپولر کرنے کی سازش ہے،
ایک دفعہ تماشا ہو گیا جی، پی ٹی آئی پھڑی گئی. بسم اللہ. اچھا جی، رولا پہ گیا، ہر جگہ تو رولا پہ گیا جی، پی ٹی آئی پھڑی گئی، کیا ساری قیادت پھڑی گئی. اسی سمجھا کہ پھڑ رہے ہیں کہ جناب جیڑا ہے انہوں نے ڈرامہ کرنا ہے کہ جی اسی اسلام آباد تے چڑھائی کریں گے اور عمران باہر کٹ کے لے آؤیں گے اور کفن پا کے آؤیں گے اور یہ. تو ہم نے کہا وہ شاید وہ والی کاروائی شروع ہو گئی ہے. تو بعد میں پتہ چلا نہیں جی نہیں، انہوں نے ایسے ہی ڈرامہ، یہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈرامہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اتوں کٹ کے نا گیٹ تو باہر اگلے سٹاپ تے انہوں نے چھڑ دیتا. تو اس دوران خبر پوری دنیا پھیل گئی، او جی پی ٹی آئی بیچارے گرفتار، او جی بیچارے گرفتار. تو یہ ایسا ہونا چاہیے؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ کسی کو پاپولر، ہمارے ادھر بر صغیر میں، انڈیا پاکستان میں جو جیل میں جاتا ہے نا وہ پاپولر ہو جاتا ہے. ابھی عمران خان کا دیکھ لیں بھئی، پکا ہاتھ پاؤ پھڑے ہیں تو انہوں اندر ہی رکھو ان کو اندر. عمران خان کا اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، جب عمران خان کی حکومت تھی، عدم اعتماد ہو رہا تھا، 34 میں سے 30 سیٹیں یہ ہار گیا تھا ضمنی اس کی حکومت میں. اور وہ کے پی کے سے بھی اختیار ولی جیت گیا تھا، مریم نواز نے جا کے حکومت میں ہوتے اتنا یہ ان پاپولر اور اتنا یہ ڈسپیوٹڈ اور اتنا یہ غیر مقبول ہو گیا تھا. تو اب جناب اس کو وہ اندر ہے، تو اس کے جو بندے ہیں وہ وہی ڈرامہ کر رہے ہیں. بھائی اندر ہے تو انہوں سزا دیو. اندر اس کو آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے فریج میں، جب مرضی تھوڑا سا نکال لیتے ہیں تو جب مرضی کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فریج کی میں نے کیوں مثال دی ہے؟ کیونکہ مجھے اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے. اس ویڈیو کے بعد پھر میں کھانا کھاتا ہوں. اچھا، تو یہ صورتحال ہے، ان کے اوپر بھی پکا ہاتھ رکھو. اچھا، ان سارے جتنے بندے انہوں نے گرفتار کیے ہیں نا، عمر ایوب، ان کے سب کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں، سب کے اوپر. اور وہ کیس ایسے ہیں کہ ان کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ تو بھائی جان دا فون آ جاتا ہے کہ انہوں نے فوراً چھڈو فوراً انہوں نے. تو وہ جو بریکنگ نیوز تھی، میں نے کہا چلے میں گاڑی میں بناتا ہوں ان کی بریکنگ نیوز. بھائی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے نا. 5 بندے پھڑے گئے، وہ حامد رضا بھی بیچ میں سارے. تو 5 بندے پکڑے گئے، بڑے لیڈر. تو یہ تو بہت بڑی خبر ہے. تو وہ جی خبر آ کے ٹھس ہو گئی، اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے باہر کاٹتا ہے. جو ہی انہوں نے باہر نکالا، انہوں نے پریس کانفرنس کی جی، اسد کیسر نے، عمر ایوب نے، لوٹو نے، کہ جناب اسی اینج کر دیاں گے، ساڈا بڑی زیادتی ہوئی ہے، اے فلانا کرنا لے تے فلانا جرنا لے تے یہ ہے. تو ان کی ساری تان جو ٹوٹتی ہے نا، وہ عاصم منیر پہ ٹوٹتی ہے. ویسے عاصم منیر صاحب کوئی فائنل سٹروک کھیڈو کوئی فائنل سٹروک، تاکہ انہوں نے پتہ لگے کہ بھئی اسی کیڑے. آپ کا مطالبہ ہے نا کہ جناب فائنل سٹروک ہونا چاہیے، پتہ لگے ان کو کہ جناب کس طرح فوج کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. آپ یقین کریں، جب یہ میرے ذہن میں آتا ہے نا کہ انہوں نے فوج کے اوپر اور ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے، میں ایک دفعہ ایسے ہو جاتا ہوں کہ یار یہ ان میں اتنی جرت کیسے آ گئی، ان گیدڑوں میں، ان ڈرپوکوں نے اتنی جرت کیسے آ گئی کہ فوج کے اوپر چڑھائی کر دی، اور فوج نے آگے سے ٹس سے مس نہیں ہوئی فوج. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی بات ہے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا ظلم کسی نے فوج پہ نہیں کیا. انڈیا میں شادیانے بجائے گئے، دیکھا انہوں نے کہا جی جیڑا کام اسی نہیں کر سکے وہ تو عمران نے کر دیتا ہے. اور یہ انقلاب لانا چاہتے تھے. ان کو جناب اس کے بعد ان کو کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کا سیدھا ایک ہی حل تھا کہ بس انقلابی جو آئے نا، باغی، انہیں کہتے ہیں باغی، انہوں نے اڑا دو. تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی اسی تو کیتے ہی نہیں. آنکھوں دیکھا حال 1.5 سال پہلے والا کہندا اسی تو کیتے نہیں ہے، ساڈا سارے تے الزام ہے. واہ جی واہ. ہاں جی، تمہیں اگر سزا ہو جاندی نا پھر تسی یہ نہیں سی کہنا. ٹھیک ہے، تو میرے پیارے دوستو، انشاءاللہ یہ میرے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، آپ رکھیں، اور جو دوست ملنا چاہتے ہیں وہ بھی بے شک رابطہ قائم کریں. ہم انشاءاللہ جو ہے وہ
صبح آپ کو کیس 2 ججوں کے پاس لگا ہے ڈویژنل بینچ میں، جسٹس میاں گل اورنگزیب اور جسٹس ارباب کے پاس لگا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اس کو کریں گے، اور اس میں نے بتایا نا 75% بحث ہو چکی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی صرف وہ ہنگامے ہو رہے تھے تو لاہور سے 8 وکیلوں نے آنا تھا، صرف میں ہی آیا تھا، کیونکہ سر جی یہ جو گروپ لائف انشورنس کا کیس ہے نا، اس کے ساتھ میری دلی ہمدردی ہے، دلی ہمدردی ہے کہ یہ کیس میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے ہر صورت میں، ٹھیک ہے۔ سب بزرگ ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں، ملازمین ہیں، ان کی جمع پونجی ہے، ہم نے فیس بھی اس لیے اتنی سی رکھی ہے، بالکل تھوڑی سی، وہ بھی وہ کہتے ہیں جی زیادہ ہے، تو ہم یہ کیس انشاءاللہ جیتیں گے۔ اور آپ کو ایک بات میں اور بتا دوں کہ میں سیاسی طور پہ بھی، چونکہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم سیاسی طور پہ بھی حکومت سے رابطے کر رہے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی، کہ ان کا کوئی حل نکالو۔ عدالتی بھی کر رہے ہیں، صوبائی بھی کر رہے ہیں، ہمارا وکیلوں کا نہیں ہوتا لیکن وہ بھی ہم کر رہے ہیں، میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں، جتنے جاننے والے ایم پی ایم این اے ہیں سب کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ جی کیس ہے، تو یہ آپ جو ہے نا پاس کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ کیس جو ہم جیت کے دکھائیں گے اللہ کے فضل سے۔ تو باقی جو رابطے کے لیے ہے وہ 0300472572 پہ رابطہ کریں، منصف امان ایڈوکیٹ۔ کافی دوستوں نے کھانے کی دعوت دی ہے، لیکن میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کھانا کھائیں گے، اور ہم کیا، میں نہیں کھانا کھانا ہے نا، تو میں نے کسی کی دعوت قبول نہیں کی۔ صبح کیس کرنا ہے، اور کیس کر کے جب فارغ ہو جائیں گے پھر آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہماری گھومتی چائے والی ویڈیو بھی آئے گی، وہ آپ دیکھنا، سجیشن دینا، سارا کچھ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو خوش رکھے۔ تو ویسے دھند جو ہے نا فوگ وغیرہ بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، میں ذاتی طور پہ تو نہیں ڈرتا، لیکن آپ کو جو ڈاکٹر کہے وہ آپ کریں، میں نہیں ڈرتا ویسے فوگ سے، لیکن آپ کو اگر تھوڑا ڈر فیل ہوتا ہے نا تو آپ تھوڑی احتیاط کریں، ٹھیک۔ اللہ حافظ۔